جس موضوع کے تحت چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے نیکیوں کے معاملے میں، نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کروں۔ اس سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مقابلہ کرنے، کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کمپٹیشن کا جذبہ انسان کے اندر یہ فطری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھائی روپیہ پیسہ مال و دولت کما رہا ہے تو دوسرے بھائی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہیں اس سے زیادہ روپیہ پیسہ مال و دولت اکٹھا کریں۔ اگر ایک بھائی مکان بنا رہا ہے تو دوسرے بھائی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کہیں شاندار گھر بنائیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ ہم دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی ہم تو اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد تک کرنے لگتے ہیں۔ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، رشتے دار سے حسد کرتا ہے، پڑوسی سے حسد کرتا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آئے، میرے پاس مال و دولت کیوں نہیں جمع ہوا۔ اسی چیز کو کہتے ہیں حسد، اسی چیز کو کہتے ہیں جلن، جو کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور یہ انسان کے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا جو جذبہ ہے، اسی چیز سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے بندو، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اگر تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ نیکیوں کے کاموں میں، بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، تگودو کرو اور جد و جہد کرو۔ تم ایسے اعمال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے راضی ہو جائے اور تمہاری مغفرت فرما دے اور تمہیں جنت نعیم کے اندر داخل کر دے۔ آج اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسے جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم تگودو کرو، جد و جہد اور کوششیں کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر شہروں میں، بازاروں میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان پاگل بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان پاگل بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو مار کھاتا ہے، چوری ڈکیتی کرتا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے سودی کی زمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی جنت کے مقابلے میں دنیا کی زمین کی کیا حیثیت؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، موضع صوت احدکم فی الجنت خیرا من الدنیا ما فیہا۔ جنت میں جو کوڑے رکھنے کی جگہ ہے، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مشکل سے 1 فٹ 2 فٹ کا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو کوڑے رکھنے کی جگہ ہے، دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور جنت کے ایک اسکوائر فٹ ایک طرف۔ اس جنت کو چھوڑ کر کے ہم دنیا کے پیچھے مست و مگن ہیں، دنیا کے لاؤ لائق میں مست و مگن ہیں،
دنیا کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ عزت للمتقین، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی، تقویٰ اور پرہیزگاریوں کے لیے تیار کی گئی، جو اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف حاصل کرتا ہے، جو اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے ڈر کو پیدا کرتا ہے، ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ مطففین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اے میرے بندو، یہ ہماری جنت ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور میرے متقی و پرہیزگار بندے ہی اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے واقعات کو بیان کیا، مختلف نبیوں کے حالات کو بیان کی۔ ان کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ جو ہمارے انبیاء اور رسل تھے ایک دوسرے سے بھلائیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، آگے رہتے تھے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہتے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے تھے، اللہ رب العالمین سے امیدیں بھی رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے صرف امید ہی لگا لے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوئی خوف ان کے دل کے اندر نہ ہو تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس قدر خائف ہو جائے کہ ان کی رحمت کی امیدیں نہ ہو تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے تو ان کے عذاب سے خائف ہو کر کے اور اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کے رحمت اور ان کی نعمت کی طرف راغب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا کام کرنا ہے، بھلائیوں کے کام کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا، معزز سامعین کرام، اگر کسی مسجد کے لیے کہیں پر چندہ ہو رہا ہے، مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں 1000 روپیہ دینے کی طاقت کی ہے، استطاعت کی، ہم 50 روپئے 100 روپئے کیوں دے رہے ہیں؟ نیکیوں کے معاملے میں تو ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی، نیکیوں کے معاملے میں تو ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کرنی ہے، ہم کیوں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ میرے نبی کے جو صحابہ تھے وہ صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من اطعم منکم اليوم صائما، کہ کون سچ ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یہ نفلی روزے کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا؟ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو کہ اللہ کے رسول میں روزہ رکھ کر کے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ فمن عاد منکم المریض یوما، کہ کون شخص ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آ رہا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں وہ کام کر کے آ رہا ہوں، کسی مریض کی عیادت کر کے میں آ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کہ تم میں سے کون شخص ہے جو کسی کے جنازے میں شریک ہو کر کے آیا؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتا ہے اللہ کے رسول
میں کسی جنازے میں شریک بھی ہو کر کے آ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ کون شخص ہے جو آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلا کر کے آ رہا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول میں مسکین کو کھانا بھی کھلا کر کے آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالات کی اور چاروں سوال کے جواب میں سب سے پہلا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول میں وہ کام کر کے آ رہا ہوں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ جو شخص میں دن کے اندر یہ چاروں کام اور چاروں بھلائیاں اکٹھا کر لیتا ہے تو ان کے لیے جنت کی گارنٹی میں لیتا ہوں، وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ ابو بکر ارجو ان اکون منہم، اے ابو بکر میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو، اللہ رب العالمین بھی تمہیں جنت دلا دے۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ تھے نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تگودو کرتے تھے، جلد و جہد کرتے تھے۔ ہم ہیں کہ پیچھے پیچھے رہتے دنیا داری میں اور دنیا کے لہو و لہو میں مست و مگن ہیں، حلال و حرام کی تمیز تک نہیں کرتے، کہ ہم مال و دولت کو لے کر کے اپنے ساتھ گلے میں باندھ کر کے لے کر کے جائیں گے قبرستان، قبر میں ہم اپنے مال و دولت کو لے کر کے جائیں گے۔ ہم مال و دولت کماتے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جائیں گے؟ اولاد کے لیے چھوڑ جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اپنے اولاد کے کیریئر کو بنانے کے لیے، ان کی زندگی کو بنانے کے لیے آپ پوری طاقت اسی میں صرف کر دیں، پوری دنیا کے لہو و لعب میں گزار دیں، دنیا کی تجارت میں گزار دیں، اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا کام نہ کریں، صدقہ و خیرات نہ کریں، تو یقیناً یہ چیز آپ کے لیے وبال جان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقون میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے میرے بندو موت آنے سے پہلے، دنیا ختم ہونے سے پہلے، تمہاری سانس بند ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راہ میں روپیہ پیسہ مال و دولت خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور تمہیں پچھتانا پڑے اور اس وقت صرف پچھتاوے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر آپ مال و دولت اپنے اولاد کے کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اچھی تعلیم دیں، ایسا صالح اور نیک اولاد بنا کر کے جائیں اس دنیا سے کہ بعد میں چل کر کے وہ اولاد آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور پھر ہم کما ربا یعنی صغیرہ کی صدائیں لگائیں، اللہ رب العالمین سے گوہار لگائیں کہ یقیناً مرنے کے بعد بھی یہ چیز آپ کو کام آئے۔ ایسی چیزوں کے معاملے میں آپ کوششیں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میں اور جون کا مہینہ ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، اور مدینے کے اندر جو کھجور ہوتی تھی کھجور کے پکنے کا بھی وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے فوج کو اکٹھا اور جمع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے، مدینے سے 700 کلومیٹر دور سفر طے کرنا ہے، اور اس وقت رومی جو سپر پاور کے حیثیت رکھتا تھا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ کسی صحابہ کرام کے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا، کسی نے بھی نہیں سوچا کہ 1-2 مہینے کے بعد ہم سفر شروع کریں گے، جب تھوڑی بارش ہونے لگے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم سفر کرنے لگیں گے۔ صحابہ کرام فوراً لبیک کہہ دیے اور سفر کے لیے نکل پڑے، رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حالات اس قدر تنگ تھے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سواری کی قلت کے باوجود ہم اپنے اونٹوں کو جمع کرتے تھے اور ان کے اتریوں میں جو پانی جمع ہوتا تھا، جو ان کے اندر تری ہوتی تھی، ان کو چوس کر کے ہم اپنا پیاس بجھاتے۔ سوچیے میرے بھائی، ان اتریوں کی جو تری ہوتی تھی ان کو چوس کر کے ہم اپنی پیاس بجھاتے۔
بعض صحابہ کرام کو کہتے ہیں، بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام درخت کے پتیوں کو چبا کر کے اپنی پیاس کو بجھاتے، ایک ایک کھجور کو باری باری 4-5 لوگ مل کر کے چوستے تھے اور وقت گزارا کرتے تھے۔ اس قدر مشکل کا وقت تھا، اس قدر دقتوں اور پریشانیوں کے عالم میں بھی صحابہ کرام کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کو بچانے کے خاطر انہوں نے پوری تگودور لگا دی، جدوجہد کیا۔ میرے نبی کے صحابہ تو یہ ہیں کہ نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر نکلنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، بخاری کی روایت ہے، من جہز جیش العشرۃ عشرۃ فلہ الجنہ، کہ جو شخص اس پر لشکر پر مدد کرے گا ان کے لیے جنت کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ کس قدر موجود تھا۔ جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق سامان لا کر کے جتنا بھی ان کے لیے ہوتا تھا آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو مزدور تھے، مزدوری کر کے کسی طرح سے وقت گزارا کرتے تھے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے تھے۔ انہوں نے رات میں کام کیا، پوری رات لکڑیاں چنی اور چننے کے بعد ایک مٹھی جو یا ایک مٹھی گیہوں ان کو ملا، وہ ایک مٹھی جو اور یہ گیہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میں نے پوری رات کام کرنے کے بعد اتنی مزدوری ملی ہے، آپ اسے قبول فرما دیں۔ منافقوں نے کبھی ایک چیز دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو ایک مٹھی کے ذریعے سے اسلام کی مدد کرنا چاہتے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقین سے کہا کہ خاموش رہ جاؤ، کہ تم ان کے جذبے کو دیکھو۔ اللہ رب العالمین ان کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے پوری رات محنت کی اور پوری رات محنت کرنے کے بعد جو انہیں ایک مٹھی جو یا گیہوں ملا انہیں اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر رہا۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ تھے جو نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہتے۔ پھر یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پہنچا کہ جو شخص بھی اس لشکر کی مدد کرے گا ان کے لیے جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد پورے ساز و سامان کو اکٹھا جمع کرتے ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھیلی میں دیکھتے ہیں کہ روپیہ بھی ہے، اناج بھی ہے اور دیگر ساز و سامان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اب کیسا بھی اہلی کا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب کئی طلب مجلس ان کے لیے آدھا چیز چھوڑ کر جایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آج انشاءاللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں گا، نیکیوں کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہمیشہ وہ اول پوزیشن پر آتا ہے، ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں پہلے نمبر پر آتا ہے، آج میں پہلے نمبر پر آ کر کے دکھاؤں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنا تھیلی اٹھا کر لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے تھیلے پر روپیے پیسے بھی ہیں اور اناج بھی ہے، دیگر ساز و سامان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ماں اب کیسا بھی اہلی کا، کہ اے ابوبکر صدیق کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے لیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اب کئی رحم اللہ و رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو آج میری ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو آج میں اس کی ضرورت آج میری ہے۔
میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، پورے گھر کو صاف کر کے لایا ہوں، گھر کے اندر کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ میرے ذریعے وہ صحابہ ہیں جو نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہتے، ہمیشہ نیکیوں میں تدو کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، محنتیں مشقتیں کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ دنیا داری میں مست و مگن ہیں، دنیا کو طلب کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنا اسوہ نمونہ بناتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور ایک جنگ میں ان کا ایک ٹانگ بھی خراب ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جنگ کے لیے جانا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بوڑھے ہیں اور ایک ٹانگ سے معذور بھی ہیں، لگڑے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میرا سامان پیک کر دو، میں لڑنے کے لیے جاؤں گا، میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ میرے والد محترم، آپ نے اپنی قربانی اسلام کے لیے دے دی ہے، آپ نے بہت زیادہ جدوجہد کر لی ہے، جہاد کر لی ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں تو کیا، میرے دل ابھی جوان ہے، میں کفار سے لڑ سکتا ہوں، اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے خاطر اپنی جان تک گنوا سکتا ہوں۔ وہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مان رہے تھے۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نہیں مان رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ کی جلد میں لڑ سکتے ہو جاتے۔ آپ سوچیے، بوڑھے بھی ہیں، ایک ٹانگ سے معذور بھی، لگڑے بھی ہیں، پھر بھی ان کے دلوں کے اندر کس قدر جذبہ تھا نیکی کے کام کرنے کا، اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے کا کس قدر جذبہ تھا۔ آپ اس چیز کو دیکھیے، اس چیز پر غور کیجیے۔ پھر ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میری یہی ٹانگ تھی کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمرو بن جموح ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہیں درست اور تندرست بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ لڑتے رہتے ہیں، کفار مشرکین سے دندانے شکن جواب دیتے رہتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ ختم ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ٹانگوں کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ آپ سوچیے، غور و فکر کیجیے کہ میرے نبی کے صحابہ وہ تھے جو نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ پیش رہتے، ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ ہم ہیں کہ دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی چیزوں میں مست و مگن ہیں، حلال و حرام تک کی کمی سے نہیں کرتے۔ ہمیں بھی نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے دلوں کے اندر کمپٹیشن کا جذبہ جو ہوتا ہے یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا داری میں اس چیز کو نہ لگا کر کے دین کے لیے لگائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ یہی کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنا۔ اور جب ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے، اللہ رب العالمین کو خوش کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ ابھی چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جو نیکیوں کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے دلوں کے اندر تہیہ ابھی سے کر لیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم خوب اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں گے، خوب جدوجہد کریں گے، خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا کہ سلف صالحین رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما،
جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا خوب جدوجہد کرتے تھے، خوب کوششیں کرتے تھے، خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے تھے اور خوب اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ جب پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا 6 مہینہ تک یہی دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو اس مہینے میں عبادت کی ہے یہ اللہ رب العالمین کو نے اس سے قبولیت عطا فرما، اللہ رب العالمین کو سے قبول فرمائے۔ ہمیں بھی نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہیں سے باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں تیرے دین کی حفاظت کے خاطر، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے خاطر ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا جوش اور ولولہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، یا اللہ رب العالمین ہم خطاکار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین کو اس کی شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو شخص بھی پریشان ہے اللہ رب العالمین کو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں باقی رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔